السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ سائفر کیس کی سماعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے بعد پہ ملتوی ہو چکی ہے، یعنی کہ اب نئی تاریخ جو ہے وہ عید کے فوراً بعد 16 اپریل ہے کہ جب سماعت ہونی ہے سائفر کیس پر۔ سائفر کیس کے جس پر سزا بڑی جلدی میں سنائی گئی، اور میں آپ کو وثوق سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آپ کو ایک دفعہ پھر وثوق سے کہنے جا رہا ہوں کہ جب سزا سنائی گئی تو اس میں بدنیتی تھی جج صاحب کی، اور اب جو یہ تاخیر کی جا رہی ہے فیصلہ سنانے میں اور اس کی سماعت، اس بحث کو، ان دلائل کو مکمل کرنے میں، اس میں بھی بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میں بات مفروضوں پر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان حقائق کی روشنی میں کر رہا ہوں جو کہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، ان فیصلوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو کہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، ان تاخیری حربوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ سائفر کیس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑا سیدھا معاملہ ہے، اور ایک دن میں اس معاملے نے نبٹ جانا تھا اگر جج صاحب یہ چاہتے تو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 75 صفحات ہیں جج ابو حسنات ذوالقرنین کے، ان کو آپ ایک ایک کر کے بھی بھلے پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ایک کر کے بھی پڑھ لیں، اور بھلے ماہ رمضان ہی کیوں نہ ہو، تو بامشکل 2 سے ڈھائی گھنٹے کے اندر اگر آپ آرام سے بھی، اطمینان سے بھی ان 75 صفحات کے فیصلے کو پڑھیں تو آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر صفحے پر جو اہم ترین پوائنٹس ہیں ان کو اگر آپ نوٹ کرتے جائیں تو 2 سے ڈھائی گھنٹے کی یہ کیس مار تھا۔ ایک دن دلائل ہوتے، اگلے دن جو ہے وہ پروسیکیوشن اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنا چاہتی تو وہ کہتی، اور یعنی کہ بامشکل 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا تھا کہ جی یہ سزا، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا اور اس کیس سے عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پہلے بھی اولین ترجیح تھی مخالفین کی، اور اب بھی اولین ترجیح ہے کہ بس جیل سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر نہ نکلیں۔ پہلے بھی ناکام کوششیں کی گئیں پارٹی کو توڑنے کی، پارٹی کو تقسیم کرنے کی، اور اب بھی وہ ناکام کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے، پی ٹی آئی کو توڑا جائے، پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو کیا جائے، آپس میں لڑوا دیا جائے۔ کوئی کسی کو رانگ نمبر کہہ رہا ہو، کوئی کسی کو رانگ نمبر کر رہا ہو، کوئی کسی پر شک کر رہا ہو، کوئی کسی پر بھروسہ کر رہا ہو، اور اس طرح مختلف دھڑے بن جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے پارٹی ختم ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یونائٹنگ فورس ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ جہاں تک سائفر کیس کی بات ہے تو دیکھیں، اس پر اب تک یہ بات ہو چکی ہے کہ کس طرح سے جج صاحب نے پروسیکیوشن کے ہی وکیل کو ڈیفنس کا وکیل بنا کر کھڑا کر دیا، اور کیسے ان کی طرف سے ای میل کی گئی اور ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے 2 گھنٹے کے اندر یہ جواب دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جی فلاں وکیل کو ہم کھڑے کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس پر یہ بھی بات بحث میں آئی کہ جی امریکہ سے تعلقات کیسے خراب ہمارے ہو گئے، اور کیا ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی اس کے کئی نکات ہیں کہ جن پر یہ کہا گیا ہے کہ جج صاحب کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ یہ سب کامنٹس کریں۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جج صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پاکستانی شہری کو یہ کہیں کہ بھائی تم چونکہ چالاک ہو، ہوشیار ہو، تو اس لیے میں تمہیں رائٹ آف فری ٹرائل نہیں دے سکتا ہوں، جو کہ آئین کا آرٹیکل 10 اور 10A ہر پاکستانی کو یہ حق دیتا ہے، میں تم سے یہ حق چھینتا ہوں۔ اور پھر اتنی دیدہ دلیری کہ اپنے فیصلے میں بھی جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جی، اور یہ فیصلے سے ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو یہ آرٹیکل 10 اور 10A والی بات ہے، اور ٹرکی مائنڈڈ لوگ لفظ استعمال ہوا تھا کہ ٹرکی مائنڈڈ لوگوں کے لیے آرٹیکل 10 اور 10A نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سائفر کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہوا، تو یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ وہ سائفر تو تھا ہی نہیں، سائفر تو کبھی جیل وہاں سے فورن آفس سے باہر آیا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، سائفر فورن آفس سے کبھی باہر نہیں آیا، کیونکہ جو ڈاکیومنٹ فورن آفس سے باہر آیا ہے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں یہ آپ کو اس فیصلے کی ہی روشنی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پلین ٹیکسٹ تھا، کیونکہ خود عمران ساجد صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں، جن کا تعلق فورن آفس سائفر سیکشن سے ہے، کہ جی سائفر سیکشن ہمیشہ جو سائفر ریسیو ہوا ہوتا ہے کوڈڈ زبان میں، اس کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اور کنورٹ کر کے پھر فورن سیکرٹری کو پتہ ہوتا ہے اور ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ پھر یہ طے کرتے ہیں کہ کس کے پاس یہ خط جانا ہے۔ تو یہ ایک محض خط تھا جس کو ایک پلین ٹیکسٹ کی صورت میں آگے مختلف لوگوں تک پہنچا دیا گیا، جس میں
میں عمران خان صاحب شامل ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بینگ دا فارن منسٹر شامل ہیں، جس میں آپ کے آرمی چیف شامل ہیں. ان تمام لوگوں تک یہ خط بھیجا گیا اور یہ ایز پر پروٹوکول بھیجا گیا. یہ یعنی کہ ایک روٹین ہے، اس روٹین کے مطابق بھیجا گیا. اچھا، کیا باقی تمام لوگوں سے یہ خط واپس لے لیا گیا ہے؟ جی ہاں، باقی تمام لوگوں سے 1 سال گزر جانے کے بعد یہ خط واپس لے لیا گیا. اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے تو 9 اپریل 2022 کو اپنا وزیر اعظم آفس چھوڑ دیا تھا. تو وزیر اعظم آفس چھوڑنے کے بعد وہاں پر اعظم خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے کہ جی بتائیے آپ نے کیا کیا. اور یہ جو 1 سال بعد مختلف اور لوگوں سے ایک خط واپس لیا گیا تھا، وہ بھی لینے کے لیے اس وقت فارن آفس نے خط لکھا تھا. اس سے پہلے فارن آفس نے کوئی خط و کتابت نہیں کی تھی، بس زبانی کلامی بات ہے، زبانی کلامی الزامات ہیں عمران خان صاحب پر. تو اعظم خان صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی، کیونکہ وہ آفیشیل کسٹوڈین ہے. یہ بھی فیصلے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آفیشیل کسٹوڈین ہے تمام تر پرائم منسٹر آفس کی ڈاکیومنٹس کے، تو لہٰذا وہ جواب دہ ہیں، نہ کہ یہ کہ عمران خان صاحب جواب دہ ہیں. پھر جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا، یعنی کہ اپنے حلف کی خلاف ورزی عمران خان صاحب نے کی، تو یہ دیکھیے کہ جو ابھی خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے، 6 ججز نے، اس کے اندر بھی یہ بات اس میں ذکر ہوا ہے کہ دیکھیں جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو ڈسچارج کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھانے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. اور وہ جو حلف ہے وزیر اعظم کا، اس میں یہ درج ہے، اس میں یہ واضح طور پہ درج ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کریں گے، کسی تک کوئی معلومات ایسی جو حساس معلومات ہیں وہ نہیں پہنچائیں گے، بشرطے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں آپ کو بطور وزیر اعظم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. تو ایک منتخب وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی ایسی معلومات ان تک پہنچی ہیں جس میں ایک جمہوری حکومت کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، یا جمہوری حکومت کے خلاف ملک سے باہر کوئی بات، کوئی پلان تیار کیا جا رہا ہے، تو اس پر وہ عوام کو آگاہ کریں، جو کہ عمران خان صاحب نے عوام کو آگاہ کیا. اور اسی طریقے سے جو ہمارے امبیسڈر تھے وہاں پر، اسد مجید خان صاحب، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، وہ بلکہ زیادہ قصوروار ہیں، کیونکہ پہلے جو ان کا بیان تھا وہ کچھ تھا، پھر بعد میں انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا. لیکن بہرحال جو انہوں نے بعد میں بھی اپنا بیان تبدیل کر کے عدالت میں اپنا بیان دیا، وہ بھی کچھ یوں تھا کہ جی میں نے ہی کہا تھا کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کو ڈیمارش کیا جائے، اور میں نے ہی کہا تھا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے. اور یہ خط میں نے سائفر کی صورت میں اس لیے بھیجا بیکاز جو حساس اور اہم معلومات ہیں ان کو سائفر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ وہ فیکٹس ہیں، کیس کے فیکٹس ہیں، کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں میرے جیسا ایک ایسا آدمی جو کہ ایک وکیل نہیں ہے یا جج نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ وہ 75 صفحات کا فیصلہ پڑھا ہوا ہے، تو میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بامشکل یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی مار ہے. میں نے بھی یہ جو 75 صفحات ہیں، میں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو 2-2.5 گھنٹے زیادہ بتا رہا ہوں، میں نے 75 صفحات بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صفحے کو بڑی میں نے باریکی سے دیکھا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو ریپروڈیوس کیا. تو یہ 75 صفحات بامشکل میں نے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں پڑھ لی ہوں گے. اور میں کہتا ہوں جی چلیں عدالت میں آپ اس پر اور زیادہ ٹائم صرف کر دیں. اور یہ تمام تر وقت اس پہ صرف کرنے کے بعد بھی یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی بات تھی، اور ابھی تک سائفر کیس کے اوپر فیصلہ جو نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب عید سے پہلے تک ایکوٹ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ عید سے پہلے تک تو عمران خان صاحب کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، اور ان کو عید پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ اب تک ممکن نہیں ہو پایا ہے، اور یہ اسی وجہ سے نہیں ہو پایا ہے بیکاز اس پروسیس کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے، تاکہ اس معاملے کو الجھایا جا سکے. اور پھر ہر طرح سے ممکن کوشش ہے کہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے، یعنی کہ واپس اس کیس کو جیل میں بھیجا جائے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا ہے کوئی بھی کہ جو ہم نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا ہے غداری کا سائفر کیس کے ذریعے، اس میں ہم الٹے غلط ثابت ہو جائیں اور عمران خان صاحب اس میں کوئٹ ہو جائیں اور وہ بری ہو جائیں، اور ساری دنیا کے کہ جی دیکھیں جس طریقے سے آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو اس میں ٹریپ کیا تھا، آپ کی ایک ہسٹری رہی ہے، ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ آپ اسی طرح سے ہر کسی کو ٹریپ کرتے ہیں، اور ہر کسی پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا مدعا ڈال دیتے ہیں، ہر کسی کو سیکورٹی رسک ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص سیکورٹی رسک نہیں تھا. تو لہٰذا اس پر یہ فیصلہ اب تک آ جانا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ عید کے فوراً بعد جب اس پر سماعت ہوگی تو دلائل مکمل ہو چکے ہیں. جج صاحبان کو چاہیے کہ 16 تاریخ کو ہی اس پر فیصلہ سنا دیں، اور محفوظ فیصلہ نہ سنائیں، کیونکہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب فیصلے محفوظ کر دیے جاتے ہیں تو فیصلوں کے محفوظ کر جانے کے بعد اس پر کئی فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو فیصلہ طے ہوا ہوتا ہے، جو طے شدہ معاملہ ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. دوسری طرف یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے اس کو بھی دوبارہ شروع کرنے کا
ارادہ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس کو بھی دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے، جبکہ اس کی مینٹینیبلٹی پر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ارباب طاہر صاحب اور اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ دونوں مینٹینیبلٹی کے معاملے پہ کہہ چکے ہیں کہ کیس مینٹینیبل ہی نہیں ہے، جبکہ جسٹس عامر فاروق صاحب چونکہ تیسرے جج تھے اور بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا جی مینٹینیبل ہے، اور پھر دباؤ بھی ڈالا گیا محسن اختر کیانی صاحب پر ان کے خط کے مطابق، اور اسی طرح ارباب طاہر صاحب پہ بھی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بھی کہیں کہ یہ معاملہ مینٹینیبل ہے، جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جج صاحب کی طبیعت بھی خراب رہی۔ لیکن یہ ان کیسز میں سے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس کا جج صاحبان نے خاص طور پہ کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر اپنے فیصلے کو بدل دیں، اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے گھر کے افراد کے ذریعے ہم پر پریشر ڈالا جا رہا تھا، اسرٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اس معاملے کے ہی فوراً بعد چیف جسٹس اس وقت کے سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی بتایا گیا تھا، اور نہ صرف عمر عطا بندیال صاحب کو بتایا گیا تھا بلکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی نالج میں لایا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے، یعنی کہ اب بھی وہی چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی بھی نالج میں لایا گیا تھا کہ کس طرح سے جج صاحبان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو بدلیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس فیصلے کو باہر آنا چاہیے۔ 29 اپریل کو اگلی سماعت ہونی ہے جو ججز کے لکھے گئے خط کے معاملے پر ہے۔ اب اس پر کہا تو یہی گیا ہے کہ فل کورٹ ہوگا، یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ قربانی کا بکرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو بنا دیا جائے، یا ان کو ہٹا دیا جائے، یا اگر ان کو ہٹایا نہیں جائے گا تو ہٹانا یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان کی تقریباً سمجھنے کی باری آ چکی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، جو کہ اٹ سیلف بڑا کنٹروورشل ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب نے بھی خط لے کر کہا ہے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے باعث طریقے سے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے صوبے سے ایک جج صاحب کو وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے لے آئے ہیں سپریم کورٹ، جبکہ اسامیاں خالی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر کی جو خالی نشستیں ہیں، کرسیاں ہیں سپریم کورٹ میں بطور جج، وہاں پر مزید ججز کو لایا جا سکتا تھا، اور ابراہیم خان صاحب نے اپنے شکوے کا جو اظہار کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ان کو اس لیے نہیں لایا جا رہا کیونکہ ایک تاثر ہے، یا یہ سمجھتے ہیں، یا بڑوں کی نظر میں وہ ایک ایسا جج ہے کہ جو پی ٹی اے کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ایلیویٹ نہیں کرنا، جی ان کو سزا دینی ہے۔ اور اس بات پر جو مختلف لوگوں کو میڈیا میں چھوڑا گیا ہوتا ہے وہ بھی آئے دن کہتے رہتے ہیں، جس طرح پچھلے کہہ رہے تھے وہی جج صاحب ہیں جو 150 کلومیٹر کی دوری پر زرتاج گل صاحبہ کے لیے چلے گئے پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جی زرتاج گل کو میں اپنے گھر تک میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ابراہیم خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ترقی نہیں دی گئی ہے اور ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ نہیں لے کر جایا گیا ہے، جبکہ باقی لوگوں کو جیسے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی جج صاحب کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے۔ تو یہی اگر ہم بنیاد رکھیں اور اسی کو ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لے کے چلیں تو پھر عامر فاروق صاحب کی بھی ایلیویشن نہیں بنتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ہٹایا جائے، بیکاز معاملات کافی حد تک بگڑ چکے ہیں، کیونکہ اگر ان کو ایسے نہیں ہٹایا جاتا ہے تو وہ 2031 تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے، اور وہ کئی مرتبہ کیسز میں یہ لوگوں کو کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ کیا خیال ہے، تنزن کہتے ہیں، یعنی کہ آپ سوچیں کہ عامر فاروق صاحب کہ کس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں کہ لوگوں کو تنزن یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا 2031 کی تاریخ دے دوں، یعنی کہ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے سے آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنے والی ہے، میں 2031 تک یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور عامر فاروق صاحب بھی یہ سائفر کیس میں اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں، اور وہی پہلے بھی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز اور فیصلے جو گئے ہیں اس میں ان کا ایک عمل دخل رہا ہے، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور اب بھی وہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔